تو پیارے بچوں، آج جو ہے ہم اپنی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا جو پہلا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اس میں شامل جو دو اہم عنوان ہیں سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ اور چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ، یہ آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 اور 12 کی آج جو ہے ہم عبارت خوانی کریں گے، ٹھیک ہے، ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی۔ بچوں، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے جو ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریے کے بارے میں پڑھا ہے کہ برِ صغیر میں سب سے پہلے سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کی جو ہے اصطلاح استعمال کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آنے والی شخصیات میں جو ایک اہم شخصیت ہیں تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے، وہ ہیں چودھری رحمت علی، ٹھیک ہے۔ چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اس کو آپ کھول لیں، آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا واضح۔ چلیں اب میں آپ کو پڑھ کے سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم چودھری رحمت علی کی تاریخ پیدائش دیکھ لیتے ہیں کہ آپ 1897 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ بہت پڑھے لکھے تھے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی تھی اور پھر آپ کیمبرج یونیورسٹی جو برطانیہ میں ہے وہاں تعلیم حاصل کرنے چلے گئے تھے۔ بچوں، تحریک پاکستان میں ہمارے جتنے بھی بڑے لیڈر شامل ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، وہ بہت پڑھے لکھے اور قابل تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش 1857 میں ہوئی تھی اور سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہو گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کا کردار۔ چودھری رحمت علی جو ہیں وہ اپنے کالج کے ایک نامور طالب علم تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے، اور ان کی خدمت یہ ہیں، بہت سی خدمات میں سے پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ جب جنوری 1931 میں آپ کیمبرج یونیورسٹی میں قانون کے شعبے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے تھے تو آپ نے 1933 میں لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ بہت اہم ہے، آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد 1933 میں رکھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، جسے کہ ناؤ اور نیور کہا جاتا ہے، اس کے عنوان سے 4 صفات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا تھا، ٹھیک ہے بچوں، جو کہ تحریک پاکستان کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوا تھا۔ اس کتابچے میں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ پاکستان کا حصول ہمیں اب ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، کہ اگر اب ہم ناکام ہو گئے، ہم مسلمان ایک الگ وطن حاصل کرنے میں ناکام رہے، تو پھر ہم کبھی بھی ایک الگ ملک حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتابچے کی سب سے اہم خاص بات یہ ہے، اور چودھری رحمت علی جس وجہ سے مشہور ہیں، کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئی تھی۔ پہلی بار 1933 میں آپ نے جو کتابچہ لکھا تھا ناؤ اور نیور، اس میں آپ نے لفظ پاکستان استعمال کیا تھا ہندوستان میں ایک نئی اسلامی ریاست کے لیے۔ بچوں، یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان جو انہوں نے بنایا لفظ، اس میں انہوں نے وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت میں تھے، ان سب کے صوبوں کے اور مسلم اکثریت والے علاقوں کے حروف جو ہیں وہ اکٹھے کر کے لفظ پاکستان بنایا تھا۔ پنجاب کا پے لیا، ٹھیک ہے، کشمیر سے کاف، تان یہ صوبہ بلوچستان کا، سین سندھ، اور یہ نون ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے۔ انہوں نے پنجاب، سندھ، سرحد، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ان سارے جو ہیں مسلم اکثریت والے علاقوں کے نام کا ایک ایک حرف لے کر لفظ پاکستان بنایا تھا۔ یہ آپ کی اہم خدمات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریے کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا۔
آپ بھی جو ہیں اس نظریے کے حامی تھے، یہ سوچ آپ کی تھی کہ ہندوستان میں جو ہیں دو قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ہندو۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بر صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ کیوں گھل مل نہ سکیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بنیادی اصول یعنی ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ بچوں، ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اپنی ساری زندگی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے عقیدے اور ایمان کے تحت گزارتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ اپنے ہندو مت کے نظریے کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے ہاں بہت ڈھیر سارے بتوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہندو معاشرہ جو ہے وہ ذات کے نظام میں بٹا ہوا ہے، وہاں پہ تفریق رکھی جاتی ہے رنگ نسل کی، جبکہ ایک صحیح مسلم سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں جو ہے تمام مسلمان اسلام کے مطابق برابری کے ساتھ اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چودھری رحمت علی نے کہا تھا کہ بر صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی، ٹھیک ہے، کئی سو سال تک اکٹھے رہنے کے باوجود اور ایک ہی حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود، ایک ہی حکومت کا مطلب کہ ہندوستان میں پہلے جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی، تو ہندو اور مسلمان سکھ ان کے ماتحت تھے۔ سارے مقامی جو لوگ ہیں بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے، متحدہ ہندوستان کے پاکستان بننے سے پہلے، وہ ایک ہی حکومت کے نگران تھے، ان کے زیر نگرانی تھے۔ جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو پھر انگریزوں نے آ کر حکومت کی تھی، تو انگریزوں کے بھی زیر سایہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے تھے اس ملک میں، لیکن اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے بچوں، مشترکہ قومیت کا تصور وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کچھ قدریں، کچھ اہم چیزیں مشترک ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مشترکہ مذہب، مشترکہ زبان، مشترکہ رسم و رواج، رہن سہن، مشترکہ سیاسی مقاصد، یہ سب کے الگ الگ ہیں۔ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے، ان کا مذہب ہندو مت ہے۔ ہماری جو زبان ہے مشترکہ وہ اردو ہے، ان کی جو ہے ہندی بولی جاتی ہے، اور بہت سی علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے سیاسی نظام، اس میں ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ تمام حکومت جو ہے، حکومتی انتظامات، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن و سنت کی اصولوں کی روشنی میں بنے گا، اور تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوں گے۔ جبکہ ہندو معاشرے میں جو ہے وہاں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو برتری حاصل ہے، اور جو کم تر ذات کے ہندو ہیں وہ محکوم ہیں۔ تو یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رسم و رواج ہمارے الگ ہیں، ان کے الگ ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ہاں ہولی ہوتی ہے اور دیگر تہوار ہیں۔ ہم مسلمان اکٹھے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری الگ ہیں، جس سے مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر تھا۔ ایک دفعہ پھر سمجھا دوں کہ چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ، چودھری رحمت علی بھی دو قومی نظریے کے بہت بڑے زبردست حامی تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کی تحریک مضبوط بنانے کے لیے، جب وہ لندن میں پڑھنے کے لیے گئے تھے 1931 میں، تو وہاں انہوں نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور 28 جنوری کو انہوں نے ایک کتابچہ ناؤ اور نیور، یعنی اب یا پھر کبھی نہیں، یہ شائع کرایا تھا، جو کہ تحریک پاکستان کے لیے بہت مضبوط
ایک سنگ میل ثابت ہوا، ایک اہم پیش رفت تھی، اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئی تھی۔ اس کے بعد دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، برِ صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں، کیونکہ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے جو ہے یاد کرنا ہے۔ اس میں سے سوال بنے گا کہ مشہور جو کتابچہ ہے ناؤ اور نیور کب اور کس نے شائع کیا تھا، اور پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی، اور چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ یہ آپ دیکھیں کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ، آپ نے ان سوالوں کے جواب یاد کرنے ہیں۔ اور بچوں اس کے ساتھ صفحہ نمبر 11 پہ یہ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس میں سے یاد کرنا ہے کہ دو قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی اور کب۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر سر سید احمد خان نے، آپ نے لکھنا ہے، موقع پر سر سید احمد خان نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قوم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ MAO ہائی اسکول یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول اور کالج کا قیام کب عمل میں لایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کانگریس جو ہے وہ کب قائم کی گئی تھی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے یاد کرنا ہے کہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے یہ کس نے قائم کی تھی اور اس کا کیا فائدہ تھا۔ یہ سر سید احمد خان نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ یہ آپ نے آج کے پڑھائے ہوئے میں سے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔